یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ طور کی آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 20 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفسیر پیش کریں گے۔ مذکور آیات کے حوالے سے پہلا سوال ہے کہ سورۃ طور کی ابتدائی آیات میں اللہ نے قسموں کا ذکر فرمایا ہے، تو ان قسموں کا کیا مقصد ہے اور آج کے حالات میں ان کا کیا پیغام ہے؟ دوسرا سوال ہے کہ سورۃ طور کی آیت 17 تا 20 میں جنت کے انعامات کا تذکرہ ہے، ان انعامات کا آج کے دور میں انسانوں کے لیے کیا سبق ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی، کشادہ ورق میں اور آباد گھر کی اور اونچی چھت کی اور ابلتے ہوئے دریا کی، بے شک آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں۔ جس دن لرزے گا آسمان کپ کپا کر اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، سو خرابی ہے اس دن کے جھٹلانے والوں کے لیے جو باتیں بناتے ہیں کھیل کود کے حوالے سے، جس دن کے دھکیلے جائیں گے دوزخ کی طرف دھکیل کر، یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلاتے تھے، اب بھلا یہ جادو ہے یا تم کو نہیں سوچتا تھا؟ چلے جاؤ اس کے اندر، پھر تم صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے، وہی بدلہ پاؤ گے جو کچھ تم کرتے تھے۔ بے شک جو متقی لوگ ہیں وہ باغوں میں ہیں اور نعمت میں میوے کھاتے ہوئے ہوں گے جو ان کو ان کے رب نے دیے، اور بچایا ان کو دوزخ کے عذاب سے۔ کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ، اور ان کاموں کا بدلہ تمہیں ملے گا جو تم کرتے تھے۔ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تختوں پر برابر بچھے ہوئے قطار باندھ کر، اور بیاہ دیں گے ہم بڑی آنکھوں والی حوریں۔ سورۃ طور کی ابتدائی آیات ہیں۔ سورۃ طور مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 49 آیات اور 2 رکوع ہیں۔
سورہ طور عبرانی زبان میں طور کے معنی پہاڑ کے ہیں، ایسا پہاڑ کہ جس پر درخت اگتے ہوں یعنی سبزہ ہو۔ یہاں طور سے مراد وہ طور سینین ہے جو ارض مدین میں واقع ہے، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے شرف ہم کلامی اختیار فرمایا تھا۔ بعض روایت حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں 4 پہاڑ جنت کے ہیں، ان میں سے ایک طور بھی ہے۔ سورہ طور کی ان ابتدائی آیات کے حوالے سے جو سوال ہے کہ ان ابتدائی آیات میں اللہ کی قسموں کا کیا مقصد ہے اور آج کے حالات میں ان کا کیا پیغام ہے۔ سورہ طور کی ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اہم قدرتی اور آسمانی چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں تاکہ انسانوں کو آخرت کی حقیقت اور عذاب کے دن کو سنجیدگی کی طرف توجہ دلائی جا سکے۔ آج کے دور میں یہ قسمیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہم دنیاوی زندگی کی عارضی خواہشات پر توجہ نہ دیں بلکہ آخرت کی تیاری کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ شدید اور حقیقی ہے۔ اور بات کے اندر قسم کو لانا بات کی تاکید کے لیے ہوا کرتا ہے، کیونکہ انسان بھی آپس کی بات چیت کے اندر جب قسم کو اختیار کرتے ہیں تو اس کا مقصد بھی بات چیت میں تاکید پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بھی چونکہ انسانوں کے ساتھ انسان اس کے مخاطب ہیں تو اسی طرز کو اختیار کیا گیا، اور وہ چیزیں جو کائنات کی بڑی بڑی ہیں ان کی قسمیں اللہ رب العزت نے اٹھائی ہیں، اور پھر آخرت کا ذکر فرمایا، یعنی آخرت کے عذابات اور آخرت کے واقع ہونے کو قسم کھا کر سنجیدگی کے ساتھ کہ یہ بات بالکل فی الحقیقت واقع ہو کر رہے گی، اس میں شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ سورۃ طور کی آیت 17 تا 20 میں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، ان انعامات کا آج کے دور میں انسان کے لیے کیا سبق ہے؟ مذکورہ آیات میں جنت میں نیک لوگوں کے لیے راحت، خوشی اور عظیم نعمتوں کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ آج کے دور میں یہ انعامات اور انعامات کی خوشخبری ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ دنیاوی زندگی کے اندر پیش آنے والی مشکلات اور مصائب اور آزمائشیں عارضی اور وقتی ہوتی ہیں۔ صبر کے ساتھ، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی گزارنا، اللہ کے راستے پر چلنا آخرت میں دائمی خوشی حاصل ہونے کی ضمانت ہے۔ اس دنیا کی عارضی لذتوں سے وہ کہیں زیادہ بہتر ہے۔ قرآن مجید میں جہاں اللہ رب العزت نے منکرین کا ذکر فرمایا، وہاں ساتھ ہی متقی لوگوں کا تذکرہ بھی ساتھ فرما دیا، جیسا کہ ان آیات کے اندر آتا ہے، اور یہ فرما دیا گیا کہ وہ نعمتیں حقیقی ہوں گی اور دائمی ہوں گی، کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ اللہ رب العزت ان کو انعام کے طور پر یہ چیزیں عطا فرمائیں گے۔ تو دنیاوی مشکلات اور مصائب کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرنا اور صبر کرنا، اور اللہ رب العزت نے اگر فراخی دی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا، تو یہ دونوں چیزیں انسان کو اللہ کی دائمی نعمتوں کا مستحق بناتی ہیں۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سوالات کی روشنی میں جو تفصیل پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔